بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے ایک قتیبہ بن مسلم کے بارے میں ویڈیو پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے چین کے خاقان کو بھی جزیہ دینے پر مجبور کر کے فتح کرنے کا خیال ترک کر دیا اور واپس آئے، اور اس سے پہلے ترکستان، سمرقند، بخارا، خوارزم، بلخ، کاشغر فتح کیا اور 94 ہجری میں کابل فتح کیا۔ ولید کا دور قتیبہ کی فتوحات اور ترقی کا دور تھا۔ قتیبہ بن مسلم سن 48 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھی فوج میں تھے، اس لیے بچپن سے ہی آپ کو ایسا ماحول ملا کہ جہاد اور فتح کا شوق پیدا ہوا۔ عراق کے گورنر مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، نے انہیں اسلامی فوج کے ایک حصے کا سپہ سالار بنا دیا۔ عبد الملک بن مروان نے سن 86 ہجری میں انہیں خراسان کی مہم پر بھیجا۔ فتح کے بعد ان کو ہی خراسان کا والی مقرر کر دیا، جس سے قتیبہ کو اپنی صلاحیتیں بروکار لانے کا موقع فراہم کر دیا، اور اپنی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے اس نے بنو امیہ کی سلطنت کو وسعت دے کر اپنا نام اہم سپہ سالاروں کی صفحہ اول میں شامل کروا لیا۔ تو یہ تعارف تھا آج کی ہماری ویڈیو کا قتیبہ بن مسلم، عظیم سپہ سالار۔ قتیبہ بن مسلم کی فتوحات۔ ترکستان اور چین۔ ترکستان کے ایک حصے پر اگرچہ بہت پہلے مسلمانوں کا تسلط قائم ہو چکا تھا اور یہاں کے متعدد چھوٹے چھوٹے حکمران باجگزار بن چکے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً وہ باغی ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی سمرقند اور بخارا کے نواح کے حکمرانوں کا رویہ باغیانہ تھا۔ اس کے علاوہ بعض علاقے اب تک اسلامی حکومت کے زیر اقتدار نہ آئے تھے، اس لیے سن 86 میں قتیبہ نے ترکستان پر فوج کشی کی۔ حسن اتفاق سے اس وقت یہاں کے حکمرانوں میں باہم مخالفت تھی، اس سے قتیبہ کو بڑا فائدہ پہنچا، اور جب انہوں نے دریائے جیہون کے پار قدم رکھا، اس وقت سغانیہ کے فرما رواؤں نے جو شومان کے حکمرانوں کے خلاف ہو رہے تھے اطاعت قبول کر لی اور تحائف پیش کر کے اپنا مہمان بنایا۔ سغیانیہ سے قتیبہ نے شومان کا رخ کیا اور کفیان کے حکمرانوں نے بھی سغانیہ کا طرز عمل دیکھ کر اطاعت قبول کر لی، اور دونوں کو مطیع بنانے کے بعد قتیبہ اپنے بھائی صالح کو انتظام اور نگرانی کے لیے چھوڑ کر مرو واپس آ گئے۔ ان کی واپسی کے بعد صالح نصر ابن یاسار نے کاشان اور فرغانہ کے شہر اور شس، بیخر اور خشک فتح کر لیے۔ بعد غیث کے حکمراں تیزک کے ہاں عرصے سے کچھ مسلمان قید تھے۔ مرو واپس آنے کے بعد قتیبہ نے ان کی رہائی کے بارے میں لکھا۔ تیزک نے انہیں چھوڑ دیا اور اس شرط پر صلح کر لی کہ اس کا علاقہ محفوظ رکھا جائے گا، اور ترکستان کے مارکوں میں قتیبہ کا معاون اور مددگار بن گیا۔ سن 87 ہجری میں قتیبہ نے بخارا کے شہر بیکن پر فوج کشی کی۔ بخاریوں نے سخت کی مدد سے مقابلہ کیا اور شکست کھا کر شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ قتیبہ نے شہر پناہ توڑوانا شروع کر دی۔ اہل شہر نے جب دیکھا کہ شہر پہ قبضہ ہو جانے میں ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا تو صلح کر لی، اور قتیبہ یہاں ایک مسلمان حاکم مقرر کر کے لوٹ گئے۔ ابھی یہ تھوڑے دور گئے تھے کہ اہل شہر نے مسلمان حاکم اور اس کے عملے کو قتل کر دیا۔ یہ خبر سن کر قتیبہ راستے سے لوٹ آئے۔ اہل شہر پھر محصور ہو گئے۔ قتیبہ نے شہر پناہ مسمار کر دی۔ بیکن والوں نے پھر صلح کرنی چاہی، لیکن وہ ایک مرتبہ نقص عہد کر کے اعتبار کھو چکے تھے، اس لیے اس مرتبہ قتیبہ نے منظور نہ کیا اور بزور شمشیر فتح کر کے جس قدر جنگجو تھے سب کو قتل کر دیا۔ اس فتح میں بے شمار اسلحہ اور سونا چاندی کے ظروف ہاتھ آئے، اس سے مسلمانوں کو بڑی تقویت پہنچی۔ اس کے بعد سن 88 ہجری میں نومشکس کو فتح کرتے ہوئے امسنا پہنچے۔ یہاں کے بادشاہوں نے صلح کر لی اور قتیبہ لوٹ گئے۔ راستے میں خاقان چین کا بھتیجا 2 لاکھ ترک سخت اور فرغانیوں کے لشکر جرار کے ساتھ ملا۔ قتیبہ نے مسلمانوں کی قلت تعداد کے باوجود شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس ٹڈی دل کو شکست فاش دی۔ اس جنگ میں بادغیس کا فرما روا تیزک مسلمانوں کی حمایت میں بڑی جان بازی سے لڑا۔ اسی سن میں قتیبہ نے خاص بخارا پر فوج کشی کی۔ فرما روائے بخارا اور دان خدا نے صلح کر کے اطاعت قبول کر لی۔ مسلمانوں کا بخارا پر قبضہ ہو گیا۔ تال خان فتح کر کے یہاں کے باشندوں سے ان کی بغاوت کا بدلہ لیا۔ ایک بیان ہے کہ یہاں کے حکمرانوں نے سپر ڈال دی، اس لیے قتیبہ نے درگزر سے کام لیا۔ تال خان کے بعد سن 91 ہجری میں فاریاب کا رخ کیا۔ یہاں کے فرما روا نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ قتیبہ نے اسے بھی معاف کر دیا اور یہاں ایک مسلمان حاکم کو چھوڑ کر جوزجان پہنچا۔ یہاں کا حکمراں بھاگ گیا اور عام باشندوں نے اطاعت قبول کر لی، اس لیے جنگ کی نوبت نہیں آئی اور قتیبہ
عامر بن مالک کو یہاں چھوڑ کر بلخ پہنچا۔ قتیبہ نے کش اور نصف فتح کیے اور بھائی صالح کو بھیج کر سخت کے فرما روا ترخون سے خراج وصول کیا۔ سن 93 ہجری میں خوارزم شاہ نے خود سے قتیبہ کی اطاعت قبول کی۔ قتیبہ کے سلطنت واپس دلانے کے بعد خوارزم شاہ کی کمزوری کی وجہ سے اس کے رعایا نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد قتیبہ نے اپنے بھائی عبید اللہ کو خوارزم کا حاکم مقرر کیا۔ سمرقند کی فتح۔ سخت یعنی اہل سمرقند اور مسلمانوں میں بہت قدیم سے عہد و پیمان اور مصالحانہ تعلقات تھے، لیکن ترکستان کی لڑائیوں میں انہوں نے عیش شکنی کر کے مسلمانوں کے خلاف ترکستان کے فرما رواؤں کی امداد کی تھی۔ اس لیے خوارزم کی مہم سے فراغت کے بعد قتیبہ نے سمرقند پر فوج کشی کا ارادہ کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ سخت نے جس طرح معاہدے کو توڑا ہے وہ تم کو معلوم ہے، مجھ کو امید ہے کہ خوارزم اور سخت کا حشر بنی قریظہ اور بنی نذیر کی طرح ہوگا، اور اپنے بھائی صالح کو ایک فوج کے ساتھ سمرقند روانہ کر دیا اور خود ان کے عقب سے روانہ ہوا۔ اس مہم میں 20,000 اہل بخارا اور خوارزم بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ صالح اور قتیبہ 2-3 دن کے وقفے سے سمرقند پہنچے۔ سخت شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ قتیبہ نے محاصرہ کر لیا۔ سمرقندی 1 مہینے تک مدافعت کرتے رہے۔ جب محاصرے کی مدت زیادہ بڑھی تو انہوں نے شاش اور فرخانہ وغیرہ کے فرما رواؤں کو لکھ بھیجا کہ اگر آج عرب ہمارے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو کل تم کو بھی یہی دن دیکھنا پڑے گا، اس لیے ہماری نہیں بلکہ اپنی حفاظت کے لیے آج ہماری مدد کرو۔ قتیبہ کی فتوحات کو ترکستان کے تمام فرما روا خوف اور خطر کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اس لیے تمام سرحدی حکمران سخت کی مدد کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے لڑکوں کو اپنے یہاں کے عمائد اور اشراف اور نامور بہادروں کو خاقان چین کے لڑکے کی قیادت میں مدد کے لیے روانہ کیا۔ قتیبہ کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے صالح کو چند سو منتخب بہادروں کے ساتھ امدادی فوج کا راستہ روکنے کے لیے بھیج دیا۔ صالح نے آگے بڑھ کر فوج کے راستے میں دونوں جانب تھوڑی تھوڑی فوج چھپا دی۔ رات گئے جیسے ہی دشمن کی فوج ادھر سے گزری، صالح نے اس پر حملہ کر دیا۔ کمین گاؤں کے مسلمان بھی نکل کر ٹوٹ پڑے۔ دشمنوں نے بڑی شجاعت اور پامردی سے مقابلہ کیا، لیکن آخر میں نہایت فاش شکست کھائی۔ ان کے بہت سے نامور بہادر مارے گئے اور باکثرت قیدی گرفتار ہوئے، جن میں بیشتر ترکستان کے شہزادے اور عمرا اور شرفا تھے، اور بہت سے قیمتی اسلحہ اور زرعی سامان مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس شکست کی خبر سمرقند پہنچی تو سخت کی ہمت پست ہو گئی۔ اب ان کے لیے کوئی سہارا باقی نہ رہ گیا تھا۔ قتیبہ نے محاصرہ اور زیادہ سخت کر دیا اور پتھر برسا کر شہر پناہ کی دیوار توڑ دی۔ تاہم اہل سمرقند نے مدافعت میں اپنی آخری قوت صرف کر دی۔ قتیبہ نے مسلمانوں کو للکارا کہ شہر پناہ کے روزن تک پہنچنے کی دیر ہے۔ اس للکار پر مسلمان آگے بڑھے۔ اہل سمرقند اوپر سے تیروں کا مینا برسا رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور چہروں کو ڈھال سے بچاتے ہوئے روزن تک پہنچ کر جم گئے۔ اب اہل سمرقند کے لیے مصالحت کے علاوہ کوئی صورت باقی نہ رہ گئی تھی، اس لیے دوسرے دن انہوں نے حسب ذیل شرائط پر صلح کر لی۔ نمبر 1، اہل سمرقند 12 لاکھ سالانہ خراج دیا کریں گے۔ نمبر 2، اس سال 30,000 سوار دیں گے۔ نمبر 3، مسلمان شہر میں فاتحانہ داخل ہوں گے، ان کے داخلے کے بعد مسلح آبادی شہر خالی کر دے گی۔ مسلمان یا مسجد بنا کر نماز پڑھیں گے اور خطبہ دیں گے۔ ان شرائط کے مطابق سخت نے شہر خالی کر دیا۔ مسلمانوں نے شہر میں مسجد تعمیر کر کے نماز پڑھی اور خطبہ دیا اور اعلان عام کر دیا کہ صلح کی رقم کے علاوہ ہم کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں گے، جس کا مال ہو وہ آ کر اپنا مال لے لے۔ شاش اور فرخانہ کے فرما رواؤں نے اہل سمرقند کی مدد کی تھی، اس لیے سمرقند سے فراغت کے بعد قتیبہ نے ان دونوں کی طرف توجہ کی اور سن 94 ہجری میں اہل خوارزم کش اور نصف کی فوج بھیج کر شاش کو فتح کرایا اور خود فرخانہ کی طرف بڑھے۔ راستے میں خجندیوں نے مقابلہ کیا، انہیں شکست دے کر آگے بڑھے اور فرخانہ کے دارالسلطنت کاشان کو فتح کر کے ترکستان اور چین کی سرحد استجاب تک بڑھتے چلے گئے۔ اس کے بعد چین کی حدود شروع ہو جاتے ہیں۔ چین پر فوج کشی اور خاقان کی اطاعت۔ خاقان چین نے بھی اہل سمرقند کی مدد کی تھی، بلکہ اس کا بیٹا امدادی فوج کا سپہ سالار تھا، اس لیے 96 ہجری میں قتیبہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ چین پر فوج کشی کی تیاری کی۔ مجاہدین کے اہل و عیال کو حفاظت کے خیال سے سمرقند میں منتقل کر دیا اور فرغانہ سے کاشغر تک راستہ درست کرا کے
ایک لشکر چین روانہ کیا۔ یہ کاشگر فتح کرتا ہوا چین کے اندر تک بڑھتا ہوا چلا گیا۔ خاقان چین مسلمانوں کی فتوحات کا شورا سن چکے تھے، اس لیے ان کے حالات معلوم کرنے اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے ان کا وفد طلب کیا۔ قتیبہ نے حبیرہ بن مشرا کو 10 سنجیدہ مسلمانوں کے ساتھ چین بھیجا اور انہیں ہدایت کر دی کہ وہ خاقان چین کو اس کا یقین دلا دیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تمہاری زمین کو اپنے پیروں سے پامال کر کے خراج وصول نہ کر لوں گا اس وقت تک واپس نہ جاؤں گا۔ خاقان چین کو مسلمانوں کی قوت کا پہلے سے اندازہ تھا۔ ترکستان کا حشر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اس لیے وہ خواہ مخواہ مسلمانوں سے بھڑنا نہ چاہتا تھا، اس لیے اطاعت کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا اور جزیہ دے کر بہت سے قیمتی ہدایہ اور تحائف قتیبہ کے پاس بھیجے۔ ان کا مقصد بھی چین کو فتح کرنا نہیں بلکہ خاقان چین کے خطرے کا انسداد تھا، اس لیے اس کے اس مصالحانہ رویے پر انہوں نے جزیہ قبول کر کے فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ اسلام کا سنہری دور، گولڈن ایج کا ذکر ہم نے کیا اس ویڈیو میں، جب قتیبہ بن مسلم چین کی سرحد تک پہنچ گئے تھے اور خاقان جو چین تھے، جو حکمراں تھے، انہوں نے جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی، جس کے پاس قتیبہ واپس آ گئے۔ تو یہ فاتح چین اور ترکستان کا ہم نے ذکر کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور اسلامک فوج کے سپہ سالار اور عظیم فاتح کا ذکر کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔